الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی السید المقی المدنی العربی والعجم الذي جسمه مقدس مؤطر مطهر منور في البيت والحرم واسمه مرفوع منقوش مكتوب في اللوح بالقلم أبي القاسم محمد صلى على محمد والصلاة والسلام على وليه ووزيره وخليفة من بعد وناصر دينه علي بن أبي طالب أسد الله الغالب غالب على كل غالب أمير المؤمنين صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد ثم الصلاة والسلام على السيدة الطاهرة المطهرة التقية النقية المشرفة المقدسة الشريفة وعلى آلها الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد صل على محمد وآل محمد محمد بار دیگر صلوات پڑھنے پر محمد وآل محمد یا رسول اللہ یا علی زندہ آباد مردہ آباد اللہ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ صلوات اللہم صل علی محمد چلنا ہے یا شروع کریے؟ چلنا ہے اچھا صلوات پڑھنے پر محمد و آل محمد اللہم صل علی محمد و آل محمد اللہم صل سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اللہم صل علی محمد و آل محمد بار دیگر بلندتر صلوات اللہم صل علی میرے نہایت ہی معزز و محترم سامعین، عاشقان ولایت حق، موالیان حیدر کرار، آزاداران مظلوم کربلا، خالق لم یزل ولا یزال نے جب سے عالم بشریت کو لبادہ جسدی ادا کیا ہے، تب سے اس خالق منان کی یہ سنت رہی ہے کہ ہمیشہ ابتداءً انسان کی ہدایت کے لیے ہادی بھیجتا رہا ہے، اور یہ بھی ساتھ ساتھ ارادہ مشیت پروردگار عالم کے تحت یہی تسلسل رہا کہ جتنے نبی کے طور پر اللہ نے ہادی بھیجے، جتنے رسول کے طور پر اللہ نے ہادی بھیجے، ان میں سے اکثر ہادیان کو اللہ تبارک و تعالی نے ساتھ ساتھ ایک کتاب بھی عطا کی ہے۔ وہ کتاب جو صامت ہوتی ہے، یعنی جو بولتی نہیں ہے، صامت کتاب یعنی نہ بولنے والی کتاب، پہلے ہی سے
بزرگ جانتے ہیں نوجوانوں کے لیے بار بار میری آج کی تقریر میں ابتداً لفظ صامت استعمال ہوگا۔ صامت کا معنی ہوتا ہے نہ بولنے والا۔ تو اللہ نے اپنے انبیاء کو جہاں کتاب عطا کی، کتاب کے ساتھ ساتھ ایک محافظ کتاب بھی دیا۔ بولیے گا میرے ساتھ، کتاب کے ساتھ ساتھ ایک محافظ کتاب بھی دیا، چونکہ بھیجنے والا جانتا تھا کتاب کافی نہیں ہے۔ جو پڑھے لکھے بیٹھے ہیں، سمجھدار بیٹھے ہیں، بھیجنے والا جانتا تھا کہ کتاب کافی نہیں ہے، کتاب کافی نہیں ہے۔ اور انبیاء بھی یہی درس دیتے رہے، یاد رکھو کتاب کافی نہیں ہے۔ قرآن بھی یہی پکار پکار کر کہتا رہا کتاب کافی نہیں ہے۔ اس لیے تو جب امتحاناً، میں تقریر کا آغاز کر چکا ہوں، امتحاناً اللہ تبارک و تعالی نے جناب موسیٰ کو کہا اذهب الى فرعون انه طغى، اے موسیٰ فرعون کے دربار میں جا کر اسے تبلیغ کر، وہ سرکش ہو چکا ہے۔ اب چاہیے تو تھا کہ جناب موسیٰ چپ کر کے تورات کو اٹھاتے اور فرعون کے دربار میں جاتے، اسے تبلیغ کر دیتے۔ چونکہ اللہ کا نبی تھا، جانتا تھا یہ کتاب بولنے والی نہیں ہے، فوراً کہا، قرآن کی آیات پڑھ رہا ہوں، فوراً کہا رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ فقط اتنا نہیں کہا بلکہ کہا آگے میرے سینے کو کھول دے، میرے امر کو آسان کر دے، میری زبان کی گتھیوں کو کھول دے تاکہ وہ میری بات کو سمجھ سکیں۔ اور کیا مانگنا چاہتا ہے؟ کہا وَاجْعَلْ لِي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي هَارُونَ أَخِي، اے اللہ بس اتنا نہیں، تورات کو لے کر میں جا کر تبلیغ نہیں کروں گا، وَاجْعَلْ لِي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي هَارُونَ أَخِي، اللہ میرے اہل میں سے میرا ایک خلیفہ بنا دے، میرے اہل میں سے ایک میرا خلیفہ بنا دے جس کا نام ہارون ہے، رشتے میں اخی میرا بھائی لگتا ہے۔ اب قرآن کی یہ آیات ہیں، کوئی روایت راوی کی نہیں ہے، قرآن کہہ رہے جناب موسیٰ نے کہا وَاجْعَلْ لِي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِ هَارُونَ أَخِي، اے اللہ میرے لیے ایک میرا وزیر بنا، میرا خلیفہ بنا۔ اور ساتھ ہی جناب موسیٰ اس وزیر اور خلیفہ کا نام بھی بتا رہے ہیں، فرماتے ہیں اس کا نام ہارون ہے، رشتے میں میرا بھائی لگتا ہے۔ ساتھ یہ بھی تائید کر رہے ہیں کہ وہ اہلیت خلافت بھی رکھتا ہے۔ اب جو سننے کے لیے آئے ہیں اور داد دینے کا تقاضا رکھتے ہیں، داد دینے کا ارادہ رکھتے ہیں، اب سنیے گا اور پھر جتنا جی چاہے مجھے دعا دیجیے گا۔ آؤ جناب موسیٰ کی بارگاہ میں جا کر ہاتھ جوڑتے ہیں۔ اے موسیٰ تو اللہ کا نبی ہے، تو کلیم اللہ بھی ہے، اللہ سے کلام بھی کرتا ہے اور تو صاحب کتاب بھی ہے۔ صاحب کتاب ہونے کے باوجود، اللہ کا نبی ہونے کے باوجود، کلیم اللہ ہونے کے باوجود یہ تو اقرار بھی کر رہا ہے کہ تجھے خلیفہ کی ضرورت بھی ہے، ساتھ خلیفہ کا نام بھی بتا رہا ہے۔ خلیفہ تیرے پاس موجود بھی ہے جس کا نام ہارون ہے، جس کا رشتہ بھائی کا ہے، وہ تیرا بھائی لگتا ہے، اور تو یہ بھی کہہ رہا ہے کہ یہ ہارون اہلیت خلافت بھی رکھتا ہے، تو نبی ہونے کے باوجود خلیفہ خود کیوں نہیں بنا لیتا؟ سلامت رہیں جو سمجھ گئے ہیں، نبی ہونے کے باوجود کلیم اللہ ہونے کے باوجود، اللہ کا نبی ہونے کے باوجود، جب تو اقرار کر رہا ہے کہ میرے پاس خلیفہ بھی موجود ہے، نام بھی آپ جانتے ہیں اس خلیفے کا، یہ بھی کہہ رہے ہیں اہلیت خلافت بھی رکھتا ہے، ہیں بھی آپ کے بھائی، خود کیوں خلیفہ نہیں بناتے؟ عجب نہیں کہ جواب جناب موسیٰ ہے، اے ناصر نجفی کہیں گمراہ نہ ہو جانا، اگرچہ میں کلیم اللہ ہوں، اگرچہ میں صاحب کتاب ہوں، اگرچہ میں بڑی منزلت و منصب والا ہوں، لیکن اس کے باوجود میں تو جانتا ہوں کہ خلیفہ بنانا بندوں کا کام نہیں، اللہ کا کام ہے۔ سلامت رہیں آپ۔
یہ ہاتھ سلامت رہیں جو ذکر محمد و آل محمد میں بلند ہوتے ہیں. مل کے حیدری. سلامت رہیں آپ. تو اکیلی کتاب کافی نہیں، اس لیے جناب موسیٰ نے کتاب کے ساتھ ساتھ ایک بولنے والی کتاب مانگی. دو چیزیں. اور اللہ بھی قرآن میں کہہ رہا ہے، یہ 7 آیات قرآنیہ کی میں نے تلاوت کی ہے. اب 8ویں آیت سنیں. اللہ کہہ رہا ہے قد اُوتیت سؤلک یا موسیٰ، اے موسیٰ ہم نے تیرے سوال کو پورا کر دیا. تو نے کتاب کے ساتھ وارث کتاب مانگا، ہم نے تجھے وارث کتاب عطا کر دیا. قبلہ آپ کی عظمتوں کی قسم، جس طرح جناب موسیٰ کو 2 چیزیں ملی ہیں، نبی کو 2 چیزیں ملی ہیں، ایک صامت ایک ناطق. صامت کہتے ہیں نہ بولنے والی، ناطق کہتے ہیں بولنے والی. جو جناب موسیٰ کو صامت چیز ملی اسے تورات کہتے ہیں، جو ناطق یعنی بولنے والی ملی اسے ہارون کہتے ہیں. اور اسی طرح ہمارے نبی کو بھی آج بالخصوص میرا خطاب جو ہے وہ بھائیوں کے ساتھ ہے. بس آپ سے تو میں نے دعا طلب کرنی ہے. ہمارے نبی کو بھی اللہ نے 2 چیزیں عطا کی. چونکہ اللہ کہتا تھا، اللہ کا قانون ہے کہ کتاب کافی، 2 چیزیں عطا کی، ایک صامت اور ایک ناطق. جو پریشان ہو رہے ہیں چلو صامت کی میں تھوڑی سی وضاحت کر دیتا ہوں پھر موضوع پہ آتا ہوں. صامت نہ بولنے والا، نوجوانوں کے لیے نہ بولنے والا. میں مثال معاشرے کی دے دیتا ہوں. ہمارے اس محلے میں، ہمارے اس چک میں ایک ایسا نوجوان ہو، اللہ نہ کرے کسی کے ساتھ یہ حادثہ ہو، خدا نہ خواستہ کوئی ایسا نوجوان ہو جو بولتا نہ ہو، جو بول نہ سکتا ہو، تو وہ بات کیسے کرے گا؟ اشاروں سے. جو بولتا نہ ہو وہ اشارے کرتا ہے، اور جو اشارے کرتا ہو اس کی بات کو اس کے گھر والے سمجھتے ہیں، اس کی بات کو کما حق کا ہو اس کے گھر والے سمجھتے ہیں. یہ چوک ہے نا سامنے، چوک میں اگر کوئی ایسا نوجوان ہو جو نہ بول سکتا ہو، جو صامت ہو، جسے آپ گونگا اپنی زبان میں کہتے ہیں، وہ اشارے کر رہا ہو، ایک جلد باز بندہ آئے گا، آ کر کہے گا بھئی اس کے اشارے کا فلاں مقصد ہے. دوسرا کہے گا نہیں، کیونکہ دوسرا اس سے زیادہ غصے والا ہے، وہ کہے گا نہیں. جو سمجھدار بیٹھے ہیں، بزرگ تو جان گئے ہیں، نوجوانوں کے لیے متوجہ ہو جائیں. دوسرا پہلے سے زیادہ غصے والا، وہ کہے گا نہیں بھائی جو میں سمجھا ہوں اس کا مقصد وہی ہے، تو نے غلط سمجھا، تیری سوچ غلط ہے. اب کوئی تیسرا آ گیا جذباتی، تو وہ کہے گا تم دونوں غلط ہو. یہ گنگا، یہ صامت وہ بات نہیں کہنا چاہتا، اشاروں میں وہ کہنا چاہتا ہے جو میں سمجھ رہا ہوں. اگر کوئی چوتھا سمجھدار آ گیا، جو پہنچ رہے ہیں، اگر کوئی چوتھا آ گیا تو وہ کہے گا بھائی تم تینوں غلط تھے، تم تینوں آپس میں کیوں لڑ رہے ہو؟ یہ ہے صامت، یہ بول نہیں سکتا، یہ تو اشارے کرتا ہے. آپس میں لڑائی نہ کرو، آپس میں جھگڑا نہ کرو. اگر اس کے اشاروں کا مقصد سمجھنا ہے تو آؤ اس کے گھر والوں سے پوچھ لو، آؤ اس کے گھر والوں سے پوچھ لو. اب قرآن ہے صامت، قرآن نے کرنے ہیں اشارے، تو قرآن کے اشارے کوئی اور نہیں سمجھ سکتا. اگر قرآن کی بات کو سمجھنا ہے تو قرآن کے گھر جانا پڑے گا. اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ نجفی یہ تو بتا قرآن کا گھر کون سا ہے؟ آؤ اسی قرآن سے پوچھتے ہیں کہ تیرا گھر کون سا ہے. اللہ اسی قرآن میں کہہ رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ کہہ رہے ہیں ہم نے اس قرآن کو اپنے محبوب کے قلب پر نازل کیا، اپنے محبوب کے دل پر نازل کیا، اور ہر مجمع میں ہمارے نبی محمد مصطفیٰ بابانگ دول کہتے رہے فاطمہ تو قلبی، فاطمہ میرا دل ہے. سلامت رہے آپ جو پہنچ گئے ہیں، خدا سلامت رہے، خدا سلامت رکھے آپ کو، زندہ و سلامت رہے. حیدری. اگر
صامت کے اشارے سمجھنے ہوں تو اس کے گھر والوں سے پوچھنا پڑے گا۔ تو دو چیزیں ملی ہمارے نبی کو، ایک صامت اور ایک ناطق۔ جو ہمارے نبی کو صامت چیز ملی اسے قرآن کہتے ہیں، جو ناطق ملی اسے علی بولا جاتا ہے۔ اور اس کے بارے میں بھی قرآن میں اللہ نے اعلان کیا ہے، لدینا کتاب ینطق بالحق۔ یہ قرآن کی آیت پڑھ رہا ہوں، کسی حفاظ قرآن سے قاری قرآن سے پوچھ لینا۔ اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے، ایک صامت قرآن کا بھی اعلان کیا اللہ نے، ناطق قرآن کا بھی قرآن میں اعلان کیا۔ لدینا کتاب ینطق بالحق، ہمارے پاس ایک ایسی کتاب بھی ہے جو حق بولتی ہے۔ تو دو چیزیں عطا ہوئیں جب اللہ نے قرآن نازل کیا ہمارے نبی پر۔ بھئی دیکھیں یہ دو چیزیں دونوں بے مثل ہیں، قرآن بھی بے مثل، علی بھی، قرآن بھی بے مثل، علی بھی بے مثل۔ تھوڑا سا امتیاز، ویسے فرق نہیں ہے، وہ صامت قرآن ہے، یہ ناطق قرآن ہے، لیکن تھوڑا سا امتیاز ضرور ہے نبی کریم کی زندگی میں کہ جب تک ہمارے نبی رہے اس صامت قرآن کتاب کی حفاظت کرتے رہے، اور جب تک ہمارے نبی رہے ہمارے نبی کی حفاظت علی کرتے رہے۔ یہ تھوڑا سا امتیاز ہے صامت اور ناطق میں۔ اور جب یہ صامت نازل ہونے لگا تو طرح طرح کی باتیں کرنے لگے لوگ۔ میں بھائیوں سے مخاطب ہوں، طرح طرح کی باتیں کفار کرنے لگے کہ یہ کہاں سے پرانے لوگوں کے قصے جمع کر کے، نعوذ باللہ ہمارے رسول کے بارے میں کافر کہتے تھے پرانے لوگوں کے قصے جمع کر کے یہ محمد ہمیں کہتا ہے کہ یہ اللہ کا اتارا گیا قرآن ہے۔ یہ کافر کہا کرتے تھے، افترا بازی کیا کرتے تھے۔ جب کافروں کی باتیں بڑھ گئیں تو محب نے محبوب پہ باتیں برداشت نہ کی۔ آواز قدرت آئی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قرآن کی آیت، لَإِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا۔ اللہ نے قرآن میں ایک چیلنج کیا، تم جو کہہ رہے ہو قرآن پرانے لوگوں کے جمع شدہ قصے ہیں، تم جو میرے نبی پر افترا باندھ رہے ہو، تم جو کہہ رہے ہو میرا نبی نعوذ باللہ جھوٹ بولتا ہے، قل میرا نبی ان کو کہہ دے لَإِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ، اگر یہ سارے انسان مل جائیں اور اپنے ساتھ جنوں کو بھی ملا لیں، یہ سارے کے سارے مل کر میرے اس قرآن کی مثل لانا چاہیں، لا یاتون بمثلہ، یہ سارے میرے قرآن کی مثل نہیں لا سکتے۔ یہ سارے میرے قرآن کی مثل، یہ ایک چیلنج ہے، یہ ایک دعویٰ ہے جو اللہ نے کیا۔ پھر اللہ نے انتظار کیا کوئی تو ہوگا میرے قرآن جیسا قرآن لائے۔ جب کوئی نہ لایا، میں جلدی کر رہا ہوں، جب کوئی نہ لا سکا، اللہ نے کہا میں تو کریم خالق ہوں، میں چیلنج کو کم کرتا ہوں۔ پھر قرآن کی ایک آیت نازل کی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ام یقولون افترا قل فأتوا بعشر سور مثلہ مفتریات۔ اے میرا نبی ان کو کہہ دے یہ جو تجھے کہتے ہیں تو افترا بازی نعوذ باللہ کر رہا ہے، یہ جو تجھے جھوٹا نعوذ باللہ کہتے ہیں ان کو کہہ تو دے تمہاری جرت ہی نہیں میرے پورے قرآن جیسا قرآن لاؤ، جاؤ میرے قرآن کی 10 سوروں کی مثل لے آؤ۔ جب نہ لا سکے پھر بھی چیلنج اپنی جگہ پر باقی، اللہ نے کہا میں کریم ہوں۔ پھر چیلنج کو کم کیا، چیلنج کو کم کر کے پھر قرآن کی ایک آیت نازل کی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فأتوا بسورۃ من مثلہ۔ فرمایا کہ اگر تم اس قرآن کے بارے میں شک کرتے ہو، اس قرآن جیسی ایک سورت لے آؤ۔ بھئی یہ تمہید ہے میری، تھوڑا بولتے آئیے گا میرے ساتھ، اس قرآن جیسی ایک سورت لے آؤ۔ مجھے پتہ ہے جلدی آپ بور ہو جاتے ہیں اس لیے میں جلدی کر رہا ہوں، قرآن جیسی ایک سورہ لے آؤ۔ بس یہی اعلان کرنے کے بعد اللہ نے حکم دیا میرا محبوب سورہ کوثر کو کعبے پہ آویزاں کر دے۔
کوئی ایک صورت تو لے آؤ. جب کوئی نہ لا سکا قرآن کی ایک جیسی صورت بھی کوئی نہ لا سکا, اللہ نے پھر چیلنج کو کام کرتے ہوئے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِثْلِهِ. فرمایا تمہاری جرت ہی نہیں ہے میرے قرآن کی صورت جیسی کوئی صورت لے آؤ. جاؤ, میں کریم خالق چیلنج کو کم کرتے ہوئے کہتا ہوں قرآن کی ایک آیت جیسی آیت تو لے آؤ. تھوڑا ساتھ دے میرا, قرآن کی ایک آیات پڑھ رہا ہوں, آیات علی والے ہی سنتے ہیں, ایک آیت جیسی آیت لے آؤ. اب میرا سوال ہے مسلمانوں سے, کوئی لا سکا؟ کوئی نہ لا سکا. سب مل کے کوئی لا سکا؟ بڑی ترقی کر گئی ہے نا آج دنیا, اتنی ترقی کر گئی ہے کہ ہواؤں میں پرواز کرنے لگی دنیا. یہ انسان ہواؤں میں پرواز کر رہا ہے, چاند پہ پہنچ گیا ہے دنیا یہ انسان, لیکن آمنہ کے چاند پہ اترنے والے قرآن کی مثل نہ لا سکا. اتنی ترقی کر گیا ہے یہ انسان کہ آج بھی وہ دعویٰ باقی ہے کہ قرآن, پورا قرآن بے مثل ہے. قرآن کے 10 سورہ بے مثل ہیں, قرآن کی ہر ایک سورہ بے مثل ہے. بولیے گا میرے ساتھ, قرآن کی ہر ایک آیا بے مثل ہے. تو جس رات قرآن نازل ہوا, یہ پورا قرآن جو بے مثل ہے, جس رات قرآن نازل ہوا اس رات کی کیا شان ہے. اس رات کے بارے میں اللہ کہہ رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم, انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر. فرمایا ہم نے اس قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل کیا. تمہیں کیا پتا لیلۃ القدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر, یہ قدر والی رات 1000 مہینوں سے افضل رات ہے. تو پتہ چلا جس رات قرآن نازل ہوا وہ رات بھی بے مثل. تھوڑا ساتھ دے میرا, میں نتیجہ کے قریب آگے ہوں. پورا قرآن بے مثل, جس رات قرآن نازل ہوا وہ رات بھی بے مثل. اب میرا ساتھ دیجیے گا, بھیجنے والا قرآن کو کون ہے؟ اللہ. بھیجنے والا ہے قرآن کو پچھلے بندے آخری بندے تک, بھیجنے والا ہے قرآن کو اللہ. اللہ خالق ہونے کی حیثیت سے بے مثل. لانے والا ہے قرآن کو جبرائیل. جناب جبرائیل فرشتوں کے سردار ہیں, فرشتوں میں سے جناب جبرائیل بے مثل. جس رات قرآن نازل ہوا ہے اس رات کو کہتے ہیں لیلۃ القدر. لیلۃ القدر راتوں میں سے بے مثل. جو اتر رہی ہے کتاب, اس کتاب کو کہتے ہیں قرآن. قرآن کتابوں میں سے بے مثل. میں کہتا ہوں عقل کا اندھا ہو گیا ہے ملا, تجھے سمجھ نہیں آتی. جب بھیجنے والا اللہ بے مثل ہے, لانے والا جبرائیل بے مثل ہے, اترنے والی کتاب بے مثل ہے, جس رات نازل ہوا وہ رات بھی بے مثل ہے, جس محمد پہ نازل ہوا وہ تیری مثل ہے. سلامت رہیں آپ جو بولے ہیں نتیجے پہ. جس رسول پہ نازل ہوا, اللہ اکبر, یا رسول اللہ, یا آپ کی عظمتوں کی قسم, آپ کی محبت کو دیکھ کر میں اتنی جلدی نتیجے تک پہنچا ہوں. ہمارے رسول کسی کی مثل نہیں ہے, ہمارے رسول بے مثل ہیں. قرآن بے مثل, ہمارے رسول بھی بے مثل. قرآن لا ریب, ہمارے رسول بھی لا ریب. اگر میں اسی منبر سے بیٹھ کر, اللہ درجات بلند کرے میرے استاد محترم کے, ان کا جملہ نقل کر رہا ہوں, اگر میں اسی منبر پہ بیٹھ کر قرآن میں عیب نکالنے لگوں, عیب تلاش کرنا شروع کر دوں, اب سب کے سب مسلمان مل کر, چاہے کسی شیعہ مسئلہ کے ساتھ تعلق رکھتے ہوں, چاہے اہل سنت بھائی ہوں, اگر میں اسی منبر سے نعوذ باللہ قرآن کے عیب نکالنے بیٹھ جاؤں, سب کے سب مل کر مجھے یہاں سے بھگا بھی دیں گے اور کافر ہونے کا فتویٰ بھی لگا دیں گے. بھائی اگر کوئی قرآن کے عیب نکالے تو وہ کافر ہے, یہ ملا محمد کے عیب نکالے تو مسلمان ہے. سلامت رہیں آپ, سلامت رہیں سب مسلمان بھائی جو سمجھ گئے. اگر کوئی قرآن کے عیب نکالے تو وہ تو کافر ہو جاتا ہے.
اگر کوئی وارث قرآن کے عیب نکالے تو وہ کیسے مسلمان ہو سکتا ہے؟ اور یاد رکھ، میرے رسول قرآن سے افضل ہیں، قرآن مفضول ہے، ہمارے رسول قرآن سے افضل ہیں۔ ہمارے قرآن کے بارے میں خود قرآن میں اللہ نے کہا رحمتاً و بشرا للمسلمین، کہ قرآن رحمت ہے لیکن مسلمانوں کے لیے رحمت ہے۔ اور ہمارے نبی کے لیے کہا وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، کہ میرا رسول عالمین کے لیے رحمت ہے۔ سلامت رہیں سب مسلمان بھائی، مل کے حیدری۔ ہمارے رسول قرآن سے افضل رحمت للعالمین ہیں۔ اب میں یہ نہیں حد بندی کروں گا کہ عالمین کی حد کہاں کہاں تک ہے، بس اتنا میں ضرور کہوں گا بھائی، یہ عارف والا کو عالمین نہیں کہتے، یہ ڈویژن ساہیوال کا نام نہیں ہے عالمین، یہ پاکستان کا نام نہیں ہے عالمین، یہ برے صغیر کا نام نہیں ہے عالمین، بلکہ جواب میں چونکہ آج قرآن ہی پڑھ رہا ہوں تو جواب بھی قرآن سے دوں گا۔ کوئی بزرگ پوچھ تو سکتا ہے بھائی ویسے تو نہیں بتانا چاہتے، مشورتاً تو بتا دیں عالمین کیا ہو سکتا ہے، تو قرآن کہتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین، تمام تعریفیں ہیں اس اللہ کے لیے جو عالمین کا رب ہے۔ اب اگر پوچھنا چاہتے ہو میرے رسول کا احاطہ کہاں کہاں تک ہے، جہاں جہاں تک رب کی ربوبیت ہے وہاں وہاں تک ہمارے رسول کی رحمت ہے۔ سلامت رہیں، زندہ و سلامت رہیں جہاں جہاں تک۔ یہ میں ترجمانی کر رہا ہوں مذہب تشیع کی کہ عقیدہ رسالت کہتے کسے ہیں؟ ہمارے عقیدے میں رسول بے مثل ہیں، ہمارے رسول جیسا کوئی نہیں ہے۔ اور دیکھیں آج یہ بحث کی جاتی ہے کہ ہمارے رسول، یہ ملا ہمارے مسلمان نوجوانوں کو ورگلاتا ہے کہ رسول بھی نعوذ باللہ ہم جیسے انسان تھے۔ بھائی انسان تھے، ہم جیسے نہیں۔ بھائی دیکھیں قرآن کی آیت ہے رسول کائنات کی شان میں، ہمارے نبی کی شان میں۔ قرآن کہہ رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ۔ اللہ کہہ رہا ہے ہمارے نبی کے لیے، ویسے تفسیر بالمصداق کے طور پر اور ہستیاں بھی اس کی مصداق ہیں، لیکن ان میں سے ایک ہستی رسول کائنات بھی ہیں۔ اے میرے رسول، اے میرے رسول، اے نفس مطمئنہ ارجعی الی ربک، اب اپنے رب کے پاس واپس آ جا، اپنے رب کے پاس واپس آ جا۔ جو نہیں سمجھے، میں یہاں آیا ہوں، واپس نہیں آیا، واپس میں اپنے گھر جاؤں گا۔ یہاں میں آیا ہوں، واپس میں اپنے گھر جاؤں گا۔ تو پتہ چلا یہ جو اللہ کہہ رہا ہے ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اب عرش پہ لوٹا۔ پتہ چلا ہمارے رسول کا وطن مدینہ نہیں، اللہ کا عرش ہے۔ اب جو تم سوچتے ہو اللہ جانے رسول خاکی ہیں، اللہ جانے رسول نوری ہیں، بھائی اگر فیصلہ تو ہو چکا ہے، اگر عرش پہ خاکی رہتے ہیں تو ہمارے رسول بھی خاکی ہیں، اگر عرش پہ نوری رہتے ہیں تو رسول بھی نوری ہیں۔ اگر عرش پہ نوری مخلوق ہے تو ہمارے رسول بھی نوری، ہمارے رسول کسی کے مثل، یہ ذہن میں رکھیے گا، ہمارے رسول کیوں مثل ہماری نہیں؟ ہمارے رسول درس دینے والے ہیں، ہم درس لینے والے ہیں۔ ہمارے رسول تلاوت کرنے والے ہیں، ہم تلاوت سننے والے ہیں۔ ہمارے رسول تزکیہ کرنے والے ہیں، ہم تزکیہ لینے والے ہیں۔ ہمارے رسول تعلیم کتاب و حکمت دینے والے ہیں، ہم تعلیم کتاب و حکمت لینے والے ہیں۔ نہ وہ ہم جیسے، نہ ہم ان جیسے۔ بھائی ہمارے نبی نے بتایا، اور جملہ کہہ رہا ہوں، ہمارے نبی نے بتایا
کون سی چیز حلال کون سی حرام؟ ہمارے نبی اپنی زندگی میں بتا کر گئے نا، ایک ایک چیز کا حکم بتلا کر گئے، کون سی چیز حلال کون سی چیز حرام۔ ہمارے نبی نے زندگی میں بتایا کون سی چیز نجس کون سی چیز پاک۔ ہمارے نبی زندگی میں ہی بتا کر گئے کون سی چیز حق کون سی باطل، کون سی بات حق کون سی بات باطل۔ بھائی دیکھیں جو پریشان بیٹھے ہیں، ہمارے نبی کبھی سمندروں میں مچھلیوں کے ساتھ رہے نہیں، لیکن بتا کر گئے تھے کون سی مچھلی حلال کون سی مچھلی۔ کبھی ہواؤں میں پرندوں کے ساتھ اڑے نہیں، لیکن بتا کر گئے تھے کہ کون سا پرندہ حلال کون سا حرام۔ ہمارے نبی کبھی جنگلوں میں جانوروں کے ساتھ رہے نہیں، لیکن بتا کر گئے تھے کون سا جانور حلال کون سا جانور حرام۔ ابھی تک مسلمان کو سمجھ نہیں آئی، بھئی جن کے ساتھ رہے نہیں ان کے بارے میں تو بتا کے جا رہے ہیں کون نجس کون پاک، کون نجس کون پاک، کون حلال کون حرام، کون حق کون باطل۔ بھئی جن کے ساتھ زندگی گزار دی انہیں کیسے خلیفہ کے بغیر چھوڑ دیا؟ سلامت رہیں آپ، یہ ہاتھ سلامت رہیں۔ جن کے ساتھ زندگی گزار دی انہیں کیسے خلیفہ کے بغیر چھوڑ گئے؟ اور یاد رکھ، ہم عقل ناقص رکھتے ہیں، ہم عقل ناقص رکھتے ہیں، ہمارے رسول عقل کل کے مالک ہیں، ہم عقل ناقص رکھتے ہیں۔ میں کسی پہ طنز نہیں کر رہا، میں پہلے ہی یہ درس پہلے دن دے چکا ہوں اور ہر مجلس میں دیتا ہوں کہ سب مسلمان بھائی جو بندہ بھی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتا ہے وہ مسلمان ہے، اور ہر مسلمان کی جان مال ناموس کی حفاظت دوسرے مسلمان پر واجب ہے۔ بھائی ایمان کا درجہ تمہیں حاصل ہے تو تمہیں مبارک ہو۔ جو مسلمان ہیں مسلمان کی جان مال ناموس کی حفاظت دوسرے مسلمان پر واجب ہے، اور کسی کے مذہب و مسلک کے طنز کرنے کی اجازت اسلام نہیں دیتا، لیکن اسلام یہ ضرور کہتا ہے کہ حق کا پیغام پہنچایا کرو، حق کا پیغام کم از کم پہنچایا کرو۔ ہمارے نبی بتا کر گئے کہ کون حق کون باطل، ہمارے نبی خلیفہ بنا کر گئے۔ بھائی دیکھیں ہم عقل ناقص رکھتے ہیں، ہمارے نبی عقل کل کے مالک ہیں۔ اگر فرض کر لیں کہ ہمارے نبی نے، یہ بات سمجھنے والی ہے، اگر فرض کر لیں کہ ہمارے نبی نے اپنی زندگی میں کوئی خلیفہ نہیں بنایا، بھائی تو جو کام عقل کل نے نہیں کیا تمہیں کس نے اجازت دی ہے؟ بولیے گا میرے ساتھ، سب کلمہ کو بیٹھے ہیں۔ بھئی جو کام عقل کل نے نہیں کیا وہ عقل ناقص کیسے کر سکتی ہے؟ بھئی ہمارے نبی نے بتایا اور لاکھوں کے مجمع میں بتایا، من کنت مولا ہو فہذا علی مولا، کہ جس کا میں مولا ہوں اس کا یہ علی مولا ہے۔ اب آپ سن رہے ہیں نا کہ میں کافی دیر سے کہہ رہا ہوں ہمارے نبی جیسا کوئی نہیں، اور مسلمانوں سے یہ سوال ہے، کوئی نبی جو خاموش بیٹھے ہیں، آخری بندے جو پچھلے بندے بیٹھے ہیں، کوئی نبی بھی یہ دعویٰ کرنے کا حق رکھتا ہے کہ میں محمد مصطفیٰ جیسا؟ سب مسلمان مل کر کہیں گے کہ کسی نبی کو بھی یہ حق حاصل نہیں کہ وہ کہے میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسا، میں ان جیسا ہونے کا حق نہیں رکھتا۔ کیوں؟ کہ ہمارے رسول سلطان انبیاء ہیں، ہمارے رسول امام انبیاء ہیں، ہمارے رسول خاتم المرسلین ہیں۔ اگر سابقہ انبیاء میں سے کوئی نبی ہمارے دور میں ہوتا تو اس پر واجب ہوتا کہ ہمارے نبی کا کلمہ پڑھتا۔ بھائی اتنی بڑی کائنات اللہ نے بنائی ہے جس میں چرند بھی موجود ہیں، جس میں پرند بھی موجود ہیں،
جس میں جمادات بھی موجود ہیں، جس میں نباتات بھی موجود ہیں، جس میں حجرات بھی موجود ہیں، جس میں حضرت انسان کا وجود بھی موجود ہے، جس میں ملائکہ بھی موجود ہیں، جس میں جن بھی موجود ہیں، لیکن کوئی یہ کہنے کا حق نہیں رکھتا کہ میں محمد مصطفیٰ جیسا. آپ کی عظمتوں کی قسم، ایک روایت میں نے اپنی آنکھوں سے پڑھی ہے، کسی نے آج تک یہ نہ کہا کہ میں محمد مصطفیٰ جیسا، لیکن اس پوری کائنات میں ایک شخص ایسا ہے کہ جس کے بارے میں خود رسول نے کہا یا علی لا نظیر علی الا انت ولا مثل لک الا انا. یا علی تجھ جیسا کوئی نہیں ہے سوائے مجھ محمد کے، میرے جیسا کوئی نہیں ہے سوائے تجھ علی کے. سلامت رہیں آپ، سلامت رہیں، زندہ و سلامت رہیں. مل کے سلامت رہیں آپ. اس لیے اگر مصطفیٰ کی شان پوچھنی ہو تو عبد مصطفیٰ علی سے پوچھو، اگر علی پوچھنا ہو تو چوکھٹ مصطفیٰ پہ جانا ہوگا. یہ بھائی یہ نفس بتائیں گے کہ دوسرا نفس کیا عظمت رکھتا ہے، یہ خود بتائیں گے. اس لیے تو کسی بندے نے، یہ ہمارے بھائیوں کی تواریخ میں لکھا ہوا ہے، بہت سارے علماء نے لکھا ہے کہ ہمارے رسول تب سے تھے جب ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا تھا، تب ہمارے نبی تھے. یہ شان بیان ہو رہی ہے. ہمارے نبی تب کے ہیں جب ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا تھا. کسی اور بھائی نے تھوڑا زیادہ محبت کا اظہار کیا، کہا نہیں ہمارے نبی تب کے ہیں جب ہر طرف روشنی ہی روشنی تھی. بھئی یہ اندھیرا اور روشنی بھی تو مخلوق ہیں اور ہمارے نبی اول مخلوق ہیں. مولا کائنات سے کسی نے پوچھا یا علی آپ بتائیں ہمارے رسول کب سے ہیں؟ تو ہمارے رسول کب سے ہیں؟ علی ابن ابی طالب نے فرمایا تو بتا اللہ خالق کب سے ہے؟ اللہ خالق کب سے ہے؟ بس میرے سردار محمد مصطفیٰ کو خلق کر کے وہ خالق بنا، میرے سردار نے سجدہ کیا وہ مسجود بنا، میرے سردار نے عبادت کی وہ معبود بنا، میرے سردار نے رزق لیا وہ رازق بنا. جب اللہ خالق بنا تب سے میرا سردار موجود ہے. تو صلوات پڑھنے پر محمد و آل محمد. بس ختم کرنے کے قریب ہوں. میں نے عرض کیا کہ شان مصطفیٰ پوچھنی ہو تو علی ابن ابی طالب بتائیں گے، علی ابن ابی طالب کی شان پوچھنی ہو تو رسول کائنات بتائیں گے. روایت ہے ایک، بڑی دقت سے سننا اور سمجھداری کے ساتھ، حوالے میرے پاس 2-3 سے بھی زیادہ موجود ہیں، 1-2 ویسے میں تذکراً عرض کر دیتا ہوں. کتاب کا نام العوالم العلوم اور دوسری کتاب کا نام ہے الزہرا والحسین. اس کے علاوہ بھی کتابوں میں یہ روایت موجود ہے. راوی ہیں جس کے جناب عبداللہ ابن مسعود. یہ کہتے ہیں ایک دن میں یہ سوچ کے گھر سے چلا کہ جاتا ہوں علی ابن ابی طالب کو تلاش کر کے ان کی زیارت کرتا ہوں. یہ سوچ کے میں گھر سے نکلا، پوچھتا ڈھونڈتا میں مسجد نبوی کے دروازے پہ پہنچا. مسجد نبوی کے دروازے پہ جب پہنچا، باب مسجد سے میں نے باب مدینہ العلم کو دیکھا. میں نے دیکھا علی ابن ابی طالب مسجد میں موجود ہیں، راکعاً و ساجدہ، کبھی رکوع کی حالت میں کبھی سجدے کی حالت میں عبادت خدا کر کے بتا رہے ہیں رب وہ ہے جسے علی سجدہ کر رہا ہے. رب وہ ہے جسے علی سجدہ کر رہا ہے، بتا رہے ہیں
اور جو علی والے ہم بیٹھے ہیں، یہی ایک لفظ میں میرا پیغام ہے، جو ہم بڑھ بڑھ کر نعرہ لگاتے ہیں کہ ہم علی والے ہیں، یاد رکھ کسی نے بھی علی کو ڈھونڈنے کی کوشش کی، جس نے بھی علی کو تلاش کیا، علی اسے عبادت الہی میں مشغول ملے۔ اگر تو علی والا ہونے کا دعویٰ رکھتا ہے تو تجھے بھی جب کوئی تلاش کرنے آئے تو سجدہ خدا میں تجھے پائے، تب پتہ چلے کہ تو علی والا ہے، تب پتہ چلے کہ تو علی ولی اللہ پڑھتا ہے، تب پتہ چلے کہ تو ولایت والا ہے، کہ وہ کام کر جو علی کیا کرتے تھے۔ ابن مسعود کہتے ہیں، یہی پیغام تھا، ابن مسعود کہتے ہیں کہ میں مسجد کے اندر گیا، جب میں قریب گیا مولا کائنات کے، مولا کائنات عبادت کی حالت میں کہہ رہے تھے، راکعن و ساجدن وہو یخشع فی رکوعہ و سجودہ و یقول اللہم بحق نبیک محمد المصطفیٰ الا غفرت للمذنبین من شیعتی، اے اللہ تجھے تیرے محبوب محمد مصطفیٰ کے حق کا واسطہ میرے گناہگار شیعوں کو معاف کر دے۔ بھئی دیکھیے گا، علی عبادت کر رہے ہیں اور اپنے شیعوں کی شفاعت مانگ رہے ہیں، واسطہ دے رہے ہیں اپنے سردار حضرت محمد مصطفیٰ کا۔ جب یہ حالت دیکھی، جناب ابن مسعود کہتے ہیں میرے دل میں کچھ جلد بازی سی آئی، میں نے سوچا جلدی سے جاتا ہوں، یہی بات رسول کائنات کو بتاتا ہوں کہ مسجد کے اندر علی ابن ابی طالب موجود ہیں، عبادت کر رہے ہیں، عبادت کی حالت میں آپ کے وسیلے سے اپنے شیعوں کے لیے دعا مانگ رہے ہیں، ابھی تک جو بولنے کے لیے ترس رہے ہیں، اب جتنا جی چاہے بولیے گا۔ یہ سوچ کے عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں میں رسول کائنات کے پاس آیا، رسول کائنات کو سیم اسی حالت میں دیکھا، رسول کائنات راکعن و ساجدن، کبھی رکوع کرتے ہیں کبھی سجود کرتے ہیں، عبادت الہیہ میں مصروف ہیں۔ میں رسول کائنات کے قریب گیا، میں نے کان لگایا تو آواز آئی اللہم بحق علی ابن ابی طالب الا ما غفرت للمذنبین من امتی، اللہ تجھے علی کے حق کا واسطہ میری امت کے گناہوں کو بخش دے، علی کے حق کا واسطہ میری امت کے گناہوں کو بخش۔ اور فقط اس بار نہیں، روایت کہتی ہے جب بھی کوئی آتا نا دعا لینے کے لیے، یا رسول اللہ بیمار ہوں دعا کیجئے، یہ تاریخ کے جملے ہیں، بیمار ہوں دعا کیجئے، کہتے تھے اللہ تجھے علی کے حق کا واسطہ اسے شفا دے۔ کوئی کہتا روزگار نہیں ہے، یا اللہ یا رسول اللہ رزق میں وسعت ہو، تو فرما دیتے اللہ علی کے صدقے میں رزق دے، بے اولاد یا اللہ علی کے صدقے میں اسے اولاد دے۔ اگر کوئی مریض آتا یا اللہ علی کے صدقے میں اسے، بس یہی سیرت تھی رسول کائنات کی۔ یہی ایک دن ایسا آیا کہ دو بڑے قد والے اکٹھے بیٹھے تھے، ایک مریض شفا مانگ رہا تھا، رسول کائنات یہی کہہ رہے تھے اللہ تجھے علی کے حق کا واسطہ اسے شفا دے دے۔ چھوٹے نے بڑے کو کندھا ہلا کر کہا ہمیشہ جب بھی کوئی دعا منگوانے کے لیے آتا ہے ہمیشہ علی کا نام آتا ہے، ہم نے بھی تو رسول کائنات کو بڑی بڑی پیاری چیزیں عطا کر دی ہیں، ہمارا نام نہیں آتا، نہ تیرا نام آتا ہے نہ میرا نام آتا ہے، ہمیشہ علی کا نام آتا ہے۔ جو تاریخ پڑھنے اور سننے والے بیٹھے ہیں، یا تیرا نام نہیں آتا میرا نام بھی نہیں آتا، ہمیشہ علی کا نام آتا ہے۔ دوسرا تھوڑا سمجھدار کہنے لگا بھئی خاموش ہو جا، اب تو پریشان ہم ہوتے ہیں، واسطے میں علی کا نام آتا ہے، انتظار کرتے ہیں اس وقت کا جب علی کو کوئی پریشانی لاحق ہوگی، واسطے میں یا تیرا نام آئے گا یا میرا نام آئے گا، واسطے میں یا تیرا نام آئے گا یا میرا نام آئے گا۔ یہی سوچ کر یہی غلط فہمی ذہن میں لے کر یہ زندگی گزار رہے تھے۔ اچانک ایک دن ایسا آیا، مسجد نبوی میں رسول کائنات موجود تھے، یہ دونوں بھائی بھی بیٹھے تھے، اتنے میں علی ابن ابی طالب آئے، آ کر کہنے لگے یا رسول اللہ کچھ پریشانی ہے دعا کیجئے، اللہ میری پریشانیوں کو ختم کر دے۔ اب ایک نے دوسرے کو کندھا مارا، کہا دیکھا اب وہ وقت آ گیا ہے، یا تیرا نام آنے والا ہے
یا میرا نام آنے والا ہے؟ ابھی یہ سوچ ہی رہے تھے کہ رسول کائنات نے دعا کے لیے ہاتھ بلند کیے، دعا کے لیے ہاتھ بلند کر کے فرماتے ہیں اللہم ارحم علی علی ابن ابی طالب، بے حق علی ابن ابی طالب، اللہ تجھے علی کا واسطہ علی پہ رحمت نازل کر دے، علی کے حق کا واسطہ۔ سلامت رہیں، کوشش کیا کریں علی ابن ابی طالب کی، بزرگان نوجوان یہ میسج لیں، سیرت کو پڑھیں۔ ہم مولویوں کی بات پہ بھی، خطباء کی بات پہ بھی یقین نہ کریں، سیرت کی کتابیں لیں جن میں علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی سیرت لکھی ہو، اس سیرت کو لے کر پڑھا کریں تاکہ ہمیں پتہ چلے علی چاہتے کیا تھے۔ حکومت علی ابن ابی طالب ہونی چاہیے ہمارے پورے وجود پر، پھر کہہ رہا ہوں حکومت علی ابن ابی طالب ہونی چاہیے ہمارے پورے وجود پر، اسی کو ولایت علی ابن ابی طالب کہتے ہیں۔ کوشش کر کہ دین مبین کے مطابق زندگی گزار، چونکہ بہت صرف ہوا ہے اس پہ علی کی اولاد کا۔ اجرکم اللہ، یہی حق ہے پرسہ دینے کا۔ ادھر جیسے نام آ جائے نا حسین ابن علی، عزادار کی آنکھ میں آنسو آ جاتے ہیں، حسین مظلوم ہی اتنے ہیں۔ اور میں اکثر کہا کرتا ہوں کتنا رو سکتے ہیں ہم مظلومیت امام حسین پہ۔ حسین وہ مظلوم ہے جسے جنگلوں میں جانور بھی روئے ہیں، تاریخ کہتے ہیں اس حسین وہ مظلوم ہے جسے آسمان بھی رویا ہے، حسین وہ مظلوم ہے جسے زمین بھی روئی ہے۔ عزاداروں کتنا رو سکتے ہیں ہم؟ رونے کا حق ادا کیا ہے تو دو ہستیوں نے، حسین کو روئی ہیں تو دو ہستیاں۔ عزاداروں ایک حسین کی بہن شریکۃ الحسین سیدہ زینب جب تک زندہ رہی بھائی کے سجدے کو یاد کر کے روتی رہی، کربلا کی طرح منہ کر کے کہا کرتی تھی بھائیا حسین وہ لمحات میں بھولی نہیں ہوں جب 3 دن کا پیاسا تھا تو، جب شمر تجھے ضربے مار رہا تھا، وہ جھنک جھنک کے کہتا تھا تیرا عباس کہاں ہے؟ حسین میں تیری غربت کو بھولی نہیں ہوں۔ عزادارو جب تک زندہ رہی بی بی اپنے بھائی کی غربت کو یاد کر کے روتی رہی۔ دوسری ہستی ہے عزادارو حسین کے مظلوم بیٹے سجاد۔ سلام ہے میرا ان سماعتوں کو جن کی ہے نکل گئی ہے۔ عزادارو جب تک زندہ رہے سجاد، یہ سنتے رہتے ہیں نا اسی منبر پہ کہ جوان کم روتے ہیں، جوانوں کو رونا نہیں آتا۔ دیکھا ہے بزرگوں کی ہائے نکل جاتی ہے، جوان خاموش بیٹھے رہتے ہیں، اور یہ بھی تاریخ گواہ ہے جوان مشکل سے روتے ہیں، لیکن جب جوان روتے ہیں خون کے آنسو روتے ہیں۔ اجرکم اللہ، جب جوان روتے ہیں خون کے آنسو روتے ہیں۔ عزادارو جب تک زندہ رہے امام سجاد بابا کی غربت کو یاد کر کے روتے تھے، کبھی بابا کی بھوک کو یاد کر کے روتے، کبھی بابا کی پیاس کو یاد کر کے روتے۔ اگر کوئی پانی پیش کرتا بابا کی پیاس کو یاد کرتے، اگر کوئی کھانا پیش کرتا بابا کی بھوک کو یاد کر کے روتے۔ عزادارو روایت کے یہی جملے ہیں۔ ایک دن بازار سے جا رہے تھے، اچانک امام سجاد کی نگاہ پڑی، ایک قصاب بکرے کو ذبح کرنے کا ارادہ رکھتا ہے، جلدی سے آگے بڑھے، جو ماتم کے لیے بیٹھے ہیں جلدی سے آگے بڑھے، ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر کہتے ہیں او قصاب تو جو جانور کو ذبح کرنے کا ارادہ رکھتا ہے جانتا ہے ذبح کرنے کی شرائط کیا ہے؟ رو کر کہتا ہے ہاں مولا میں آپ کے نانا کی شریعت سے واقف ہوں، میں جانتا ہوں جب کسی جانور کو ذبح کیا جائے اسے پانی بھی پلایا جاتا ہے، اسے چارہ بھی کھلایا جاتا ہے۔ جیسے یہ جملے سنے امام نے کربلا کی طرح منہ ہو گیا، رو کر کہتے ہیں بابا حسین
ہمارے نانا کی ماتم کر کرو، ہمارے نانا کی شریعت میں جانوروں کو بھی پیاسا ذبح نہیں کیا جاتا، بابا تجھے 3 دن کا پیاسا، اجرکم اللہ، سید آپ کے پرس قبول فرمائیں، بابا تجھے 3 دن کا پیاسا مارا گیا، بہت روئے ہیں امام سجاد، جب تک زندہ رہے تب تک بابا کی غربت کو یاد کر کے روتے رہے، اتنا رونے کے باوجود ایک دن بیٹھے تھے، ساتھ جناب امام باقر بھی تھے، ہاتھ سر پہ رکھ کر کہتے ہیں بیٹا باقر جیسے بابا کو رونے کا حق تھا میں رو نہ سکا، دھاڑے مار کے رویا کریں، جیسے بابا کو رونے کا حق تھا میں رو نہ سکا۔ اتنے مظلوم ہیں امام حسین جو نہیں روئے، نہیں پتہ نہ آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ کتنا مشکل ہوتا ہے وطن کا چھوڑنا، کتنا مشکل ہوتا ہے وطن کا چھوڑنا۔ عزادارو جو حاجی بیٹھے ہیں، جو عمرے پہ گئے ہیں یا حج پہ گئے ہیں، گواہی دیں گے کہ جب بندہ حج کر کے مدینہ کی زیارت کر کے واپس آنے کا ارادہ کرتا ہے، کبھی روضہ رسول کو دیکھتا ہے، کبھی جنت البقیع کی ویران قبروں کو دیکھتا ہے، دل میں رو رو کر یہی کہہ رہا ہوتا ہے یا رسول اللہ مدینہ چھوڑنے کا دل نہیں کر رہا۔ میں ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں مسلمان انصاف تو کر، تو محمد کے رشتہ دار نہیں لگتا، بس تو ایک کلمہ گو ہے، چند دن مدینہ میں رہا، تجھے مدینہ چھوڑنے کا دل نہیں کر رہا، انصاف سے بتا 28 رجب کو حسین نے کیسے مدینہ چھوڑا؟ اجرکم اللہ، کیسے مدینہ چھوڑا ہوگا؟ سید زہرا آپ کے پرسے قبول فرمائیں۔ عزادارو 28 رجب، بس 2 جملے سن لیں، میں ختم کر رہا ہوں تیاری کے۔ 28 رجب جب امام حسین نے تیاری کی، ایک خط آیا، پیغام آیا، حسین دربار میں ولید نے طلب کیا ہے۔ عزادارو پیغمبر کی قبر پہ بیٹھے تھے، جیسے پیغام کو سنا نانا کی قبر کو ترس کر دیکھنے لگے، شاید دل میں کہہ رہے ہوں گے نانا لگتا ہے مدینہ چھوڑنے کا وقت آ گیا ہے۔ عزادارو گھر میں آئے، تیاری کر کے جانے لگے، رات کا وقت تھا، جیسے پتہ چلا نا بی بی زینب کو کہ بھائی حسین اکیلے دربار میں جا رہے ہیں، جلدی سے آگے ہو کر کھڑی ہو گئیں، رو کر کہتی ہیں بھائی حسین دربار میں جا رہے ہیں وہ بھی اکیلے، آواز دے کر کہتی ہیں آئین آئین عباس، آئین آئین علی الاکبر، آئین آئین اول محمد، آئین آئین قاسم، کہاں ہو جوانو؟ آج حسین اکیلے کیوں جا رہا ہے؟ آؤ پرسہ دیتے ہیں شہزادی کو، آج آپ کو گوارا نہیں ہے یہ حسین دربار میں اکیلا جائے۔ اللہ جانے کربلا میں کیا گزری ہوگی جب عباس مارے گئے، اکبر مارے گئے، اولا محمد مارے گئے، اکیلے حسین رو رو کر کہہ رہے تھے آج مجھے چھڑانے والا کوئی۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ ماتم حسین علیہ السلام